الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، گزشتہ سبق میں آپ نے سنا اور سمجھا تھا کہ جہاد گناہ اور برائی کے خلاف جنگ کا نام ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ دنیا سے گناہ اور بدی کا خاتمہ ہو، ظلم اور بے حیائی ختم ہو، نیکی بھلائی، عدل اور انصاف، شرم اور حیا کا بول بالا ہو، انسانوں کا معاشرہ بھلائی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور مدد کی بنیاد پر قائم ہو۔ اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول بھیجے۔ تمام رسول اور پیغمبر یا خدا کے اوتار دنیا میں آئے، وہ اسی لیے دنیا میں آئے کہ برائی کا خاتمہ ہو اور نیکی پیدا ہو۔ ہر زمانے میں، الگ الگ قوموں میں، الگ الگ زبانوں میں آسمانی خدا کے پیغمبروں اور اس کے رسول نے دنیا کو یہی پیغام دیا۔ دنیا کے مختلف لوگ الگ الگ زبانیں بولتے ہیں۔ آسمانی خدا کے ان نمائندوں کو کوئی رسول کہتا ہے، کوئی پیغمبر کہتا ہے، کوئی میسنجر کہتا ہے، کوئی اوتار کہتا ہے۔ دراصل یہ زبانوں کا فرق ہے۔ آسمانی خدا جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کا سندیش لانے والے یہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں، سب ایک ہی پیغام لے کر دنیا میں آتے ہیں۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اسی آسمانی خدا کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، سندیشٹہ ہیں، میسنجر ہیں، اوتار ہیں۔ انہوں نے دنیا کو بتایا اور اعلان کیا، اے انسانوں، دنیا میں امن قائم کرو، عدل اور انصاف قائم کرو، گناہ اور ظلم کو ختم کر دو، رشتوں کا احترام کرو، کمزوروں کی مدد کرو، شرم اور حیا اپنے اندر پیدا کرو۔ بعض لوگوں نے مذہب کو کاروبار بنا لیا ہے اور جھوٹے خدا بنا کے کھڑے کر لیے ہیں۔ یہ ختم ہونے چاہیے، بلکہ سچے آسمانی خدا کی عبادت اور اطاعت ہونی چاہیے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو جس نے پیدا کیا ہے۔ جب اس سچے ایک خدا کی عبادت کی جائے گی، تبھی دنیا میں امن قائم ہوگا۔ اس کوشش اور محنت کا نام جہاد ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، جہاد کے تعلق سے آج لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں اور اسلام سے لوگ نفرت کرنے لگے ہیں۔ یہ غلط فہمیاں کن لوگوں نے پیدا کی ہیں؟ یہ ان لوگوں نے پیدا کی ہیں جو دنیا پر سچائی کی حکومت نہیں چاہتے، بلکہ عام لوگوں کی دولت کو لوٹ کر عیاشی کرنا چاہتے ہیں۔ جب جہاد کا لفظ بولا جاتا ہے تو دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کا نام جہاد ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے اور جھوٹ ہے۔ ہم نے گزشتہ سبق میں آپ کو بتا دیا تھا کہ مسلمان کوئی قوم نہیں ہے اور اسلام پوجا کے کسی طریقے کا نام نہیں ہے، اور جہاد کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات ہم نے قرآن کی آیات اور احادیث سے آپ کے سامنے ثابت کی تھی۔ بلکہ اسلام ایک تحریک ہے جس کو آسمانی خدا نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے دنیا میں ہمیشہ سے جاری رکھا ہے، تاکہ دنیا میں نیکی اور بھلائی کا بول بالا ہو۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں نیکی اور بھلائی کا بول بالا ہو اور گناہ اور بدی کا خاتمہ ہو۔ اس کام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنے آئے۔ وہ اللہ کے پہلے رسول یا پرتھم سندیشٹہ نہیں ہیں، بلکہ ان سے پہلے بے شمار اوتار، پیغمبر اور سندیشٹہ جو ایشور کا سندیش لے کر دنیا میں آ چکے تھے۔
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو آسمانی خدا کے انتم اور آخری دودت یا آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں۔ انہوں نے دنیا والوں کو بتایا برائی کے خلاف لڑو، محنت کرو، اور دنیا سے برائی، ظلم، ناانصافی اور گناہ کو ختم کرنے کی محنت کرو، جد جہد کرو۔ انہوں نے بتایا کہ برائی اور گناہ کے خلاف یہ جنگ سب سے پہلے انسان کو اپنے نفس، اپنے اندر آتما سے کرنی چاہیے۔ اس کے اندر جذبات اور خواہشات یعنی بھاونائیں اور اچھائیں ہوتی ہیں، ان بھاوناؤں اور اچھاؤں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ لالچ، دنیا کی طلب، بے ایمانی، تکبر، کنجوسی، بزدلی اور کائرتا اور جاتی واد، یہ سب برائیاں ہیں۔ ان برائیوں پر آدمی کو اپنی اچھا شکتی سے قابو کرنا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے۔ جو آدمی اپنے اندر موجود ان برائیوں کو کنٹرول نہیں کر سکا، وہ کبھی آسمانی خدا یا ایشور کو یا ایشوریہ نور کو پراپت نہیں کر سکتا۔ اگر آدمی آسمانی خدا یعنی ایشور کو پراپت کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنے اندر موجود ان برائیوں پر اپنی اچھا شکتی سے کنٹرول کرنا ہوگا اور ان برائیوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا۔ عربی میں اس کو صبر کہتے ہیں۔ اپنے من کو پاک کرنا ہوگا۔ اگر اس بات کو ہم ہندی زبان میں کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا، یدی کوئی ویکتی اپنی اچھا شکتی سے من کو ان پاپوں سے مکتی دلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، سفل ہو جاتا ہے، تو ایشوریہ شکتی اس کو پراپت ہو جاتی ہے۔ یدی کوئی ویکتی اپنی اچھا شکتی سے من کو ان پاپوں سے مکتی دلانے میں سفل ہو جاتا ہے تو ایشوریہ شکتی اس کو پراپت ہو جاتی ہے۔ دنیا سے برائی کو مٹانے کے لیے آدمی کو سب سے پہلے اپنے من کو اپنے ان گندے گناہوں سے پاک کرنا ضروری ہے۔ جب آدمی اپنے نفس کو ان برائیوں سے پاک کر لیتا ہے، اپنے من کو ان گندگیوں سے، ان گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، تو اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ انسان کے من کو سکون کیسے پراپت ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت میں سکون ہے، گناہ میں سکون ہے، بے ایمانی میں سکون ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ظلم سے سکون ملتا ہے، زناکاری سے سکون ملتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بے حیائی و بے شرمی میں سکون ہے۔ لیکن جب انسان کو آسمانی خدا کا نور مل جاتا ہے تو پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ تو دھوکے میں پڑا ہوا تھا، اس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، وہ ایک غلط چیز کو ٹھیک سمجھ رہا تھا۔ اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ زندگی کا سکون جہاں تلاش کر رہا تھا وہاں سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سکون دولت میں نہیں بلکہ خواہشات اور جذبات پر کنٹرول کرنے سے ملتا ہے۔ سکون گناہ میں نہیں بلکہ بھلائی اور نیکی سے ملتا ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سکون اور اطمینان بے ایمانی اور دھوکے سے نہیں، ایمانداری اور سچائی سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ جان جاتا ہے کہ سکون ظلم سے نہیں، انصاف اور عدل سے ملتا ہے، کمزوروں کی خدمت سے ملتا ہے۔ سکون اور اطمینان بے حیائی اور بے شرمی سے نہیں بلکہ حیا اور شرم سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، صرف اوپر والے خدا کو دل میں بسا لینے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ سکون اور اطمینان کہاں ہے تو اب وہ کھڑا ہوتا ہے، اٹھ کھڑا ہوتا ہے تاکہ دنیا والوں کو بتائے کہ سچائی کا راستہ کون سا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھ کھڑا ہو اور اپنے رب کی بڑائی کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ وہ کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ دنیا والوں کو بتائے کہ سچائی کا راستہ کون سا ہے۔ جب وہ دنیا والوں کو سچائی کا راستہ بتاتا ہے تو وہ زبان سے اور عمل سے جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس پالنے والے کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔
وہ لوگوں کو بتاتا ہے لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، اے لوگو ایسے شخص کا کہنا مت ماننا جس کے دل کو اللہ نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو اور وہ خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہو، وہ اپنے من کی مانتا ہو اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہو۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ ان لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، آسمانی خدا کی لعنت اور پھٹکار ہو ان لوگوں پر جو ظلم کرتے ہیں، جو لوگوں کو آسمانی خدا کا راستے پر آنے سے روکتے ہیں اور خدا کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس سے اپنے فائدے حاصل کر لیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ اور اس طرح کی باتیں وہ انسانوں کو سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ صحیح راستہ وہ راستہ جس سے پوری دنیا کے انسانوں کو سکون اور اطمینان مل سکتا ہے وہ نہیں ہے جس میں لوگوں نے ہزاروں خدا بنا کر جگہ جگہ بٹھا دیے ہیں۔ ان بے جان خداؤں سے ان کے پجاری بھولے بھالے انسانوں کی دولت کو لوٹتے ہیں، بلکہ صحیح اور سکون کا راستہ یہ ہے کہ ساری دنیا اس خدا کو پوجے، اس کی عبادت کرے جس نے دنیا بنائی اور پوری کائنات، چاند، سورج، ستارے، ہوا، بادل، ہر چیز کو بنایا، جس نے خود انسان کو بھی پیدا کیا ہے۔ اس کی عبادت کرو، اس کو سجدہ کرو، اس کی اطاعت کرو۔ برادران اور عزیز بہنوں، یاد رکھیں ہم نے آپ کو بار بار بتایا تھا اور پھر بتا رہے ہیں کہ جہاد کسی کو قتل کرنے کے لیے ہرگز نہیں ہے، بلکہ جہاد غلط کو صحیح کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جہاد غلط کو صحیح کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جہاد ہوتا ہے گندگی کو پاک اور صاف کرنے کے لیے، برائی کو دور کرنے کے لیے، انسانوں کو نقصان کے راستے سے بچا کر فائدے کے راستے پر لانے کے لیے۔ جب ہم اپنے اوپر محنت کرتے ہیں کہ ہماری گندگی اور بری عادتیں ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں تو یہ بھی جہاد ہوتا ہے۔ اس کو جہاد بن نفس کہتے ہیں۔ یہ جہاد ہم اپنے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم خود کو قتل نہیں کرتے۔ حالانکہ جہاد سب سے پہلا اور سب سے بڑا جہاد یہی ہوتا ہے جب ہم اپنے نفس کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جہاد کے لیے قتل کرنا نہیں ہے، بلکہ جہاد اندر کے برائی کو دور کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم جہاد بن نفس کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے تو اپنے اندر موجود برائیاں اور گناہوں کو ہم صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے دل سے لالچ کو، تکبر کو، بخل کو، کنجوسی کو، بزدلی کو، قومی تفاخر کو نکال رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں جب ہم لالچ کی جگہ سخاوت کو، دنیا کی طلب کی جگہ آخرت کی نجات کو، تکبر کی جگہ تواضع کو، نفس پرستی کی جگہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کو، بزدلی کی جگہ بہادری کو، اپنے اوپر اور اپنی قوم پر تفاخر کرنے اور دوسری قوموں سے نفرت کو چھوڑ کر پوری انسانیت کو اپنا بھائی سمجھ لینے، جب ہم یہ کر لیتے ہیں تبھی ہمیں اجازت ہے کہ ہم دوسروں کو یہ بات بتائیں کہ یہی بات بہتر ہے، اسی کو قبول کرو، اسی میں تمہارے لیے سکون ہے۔ اور جب تک ہم نے گندگی سے اپنے من کو پاک نہیں کیا، ہم دوسروں کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ گندگی اور نفرت سے، گناہ سے من کو کیسے صاف کیا جاتا ہے؟ جب ہم جہاد بن نفس کر چکے ہوتے ہیں، تو اپنے عمل سے، اپنے قلم سے، اپنی زبان سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، اور دنیا کے سامنے اسلام کی سچائی کو واضح کرتے ہیں۔ جب ایمان والے یا عام مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان تمام گندگیوں سے اپنے دل کو پاک کر لیتے ہیں اور اسلامی معاشرہ ان اوصاف حمیدہ کا مالک ہو جاتا ہے، مسلمانوں کا سماج نیکی اور طہارت کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے، ان میں سے گناہ دور ہو جاتے ہیں، جیسا کہ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا تھا، اور دلیل و حجت سے ثابت کر دیا جاتا ہے کہ دنیا کے لیے امن و سلامتی کا راستہ وہی ہے جو اسلام بتا رہا ہے۔
تو تمام انسان پوری دنیا جان جاتی ہے کہ سچ یہی ہے جو آسمانی خدا کے رسول ہمیں بتا رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیں، عام انسان دنیا میں امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں۔ امن یعنی ایمان، اور سلامتی یعنی اسلام۔ ہر پرامن انسان کے دل کی خواہش ہوتی ہے۔ عام آدمی چاہتا ہے کہ سچائی پیدا ہو اور جھوٹ ختم ہو، پاک بازی اور ایمانداری آئے، فحاشی، عریانیت، بے ایمانی اور غداری کو ختم ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، عام لوگ یہی چاہتے ہیں کہ گندگی اور گناہ ختم ہو جائے، بھلائی، پاکی اور نیکی پیدا ہو جائے۔ ہر آدمی جس کے اندر تھوڑی سی انسانیت موجود ہے یہی چاہتا ہے کہ اچھائی باقی رہے اور برائی مٹ جائے۔ کوئی بھی اپنے مذہب کو اسی لیے قبول کرتا ہے کہ وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی دوسرے مذہب سے نفرت اسی لیے کرتا ہے کہ وہ اس کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی کسی دوسرے مذہب کو اچھا سمجھ کر نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اچھائی انسانوں کو پسند ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، ایک اچھا مذہب ہے، تو اس کی سچائی اور اچھائی کو آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام ایک سچائی ہے، اسلام نیکی اور بھلائی ہے، اسی لیے ہم نے اس کو قبول کیا ہے۔ اگر ہم دوسروں کے سامنے اسلام کی سچائی کو اپنے کردار سے، اپنے قول و عمل سے ثابت کر دیں تو ممکن نہیں کہ لوگ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ اسلام کی سچائی جب کردار اور قول و عمل سے لوگوں کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے تو لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، اور یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر سامنے آ جاتا ہے، اور بہت کم لوگ ایسے رہ جاتے ہیں جو اسلام کی مخالفت کر پاتے ہیں۔ یہ مخالفت کرنے والے بس وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے کاروبار بت پرستی اور شرک کی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اب اگر وہ اسلام کے مخالفت نہیں کریں گے، وہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ اسلام کی مخالفت نہیں کریں گے تو ان کے کاروبار بند ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جن کی مذہبی چودراہٹیں اور جن کے مذہبی کاروبار نفرت سے چل رہے ہوتے ہیں، وہ توحید، رسالت اور آخرت کے عقیدے کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ توحید، رسالت اور آخرت کا عقیدہ ماننے سے ان کے کاروبار بند ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ جن کو اپنے کاروبار اور روزگار بند ہونے کا ڈر ہوتا ہے، وہ لوگ جن کی مسندیں اور عہدیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں، بس وہی لوگ توحید اور رسالت اور آخرت کی مخالفت کرتے ہیں۔ جو آسمانی خدا کے پیغمبروں اور ایشوریہ سندیشٹھاؤں کی مخالفت کرتے ہیں، ان لوگوں کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کی دولت حاصل کرنا، عہدے اور عزت حاصل کرنا ان لوگوں کا مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے جب دنیا کی دولت، عہدے اور عزت ان کو خطرے میں نظر آتی ہے تو یہ آسمانی خدا کے مخالف ہو جاتے ہیں، اس کا سندیش لانے والوں کی مخالفت کرنے لگتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ اور پیاری اسلامی بہنوں، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنیے، ہم نے آپ سے بار بار کہا ہے اور آپ کو سمجھایا ہے کہ جہاد اسلام کا حکم ہے، حتیٰ کہ حدیث کے مطابق جس شخص کے دل میں جہاد کی آرزو نہیں وہ مسلمان ہی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم یغز ولم یحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق، رواہ مسلم۔ ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس کے دل میں جہاد کی آرزو پیدا نہیں ہوئی تو وہ منافقت کے ایک حصے پر مر گیا۔ ہم نے آپ کو بتایا مسلمان کہتے ہی اس شخص کو ہیں جو دنیا سے گناہ اور برائی کو ختم کرنے اور نیکی اور بھلائی کو پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اب جس کے دل میں برائی کو ختم کرنے اور نیکی اور بھلائی کو پیدا کرنے کی آرزو نہ ہو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم بار بار سمجھاتے ہیں، جس طرح بغیر طہارت اور پاکی کے نماز نہیں ہو سکتی، جس طرح بغیر طہارت اور پاکی حاصل کیے نماز نہیں ہو سکتی، اسی طرح بغیر گناہ اور گندگی اور برائی کو اپنے اندر سے دور کیے آدمی جہاد نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بغیر گناہ اور گندگی اور برائی کو اپنے اندر سے دور کیے ہوئے کوئی آدمی جہاد نہیں کر سکتا۔
مجاہد کے لیے لازمی ہے کہ اپنے دل کو گناہ سے، نفرت سے، تکبر سے، قومی عصبیت سے، ظلم سے، بے حیائی سے، دولت کی لالچ اور حکومت اور اقتدار کی چاہت سے دل کو پاک کر لے، اور دنیا میں خیر اور بھلائی اور نیکی پھیلانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی لیے ہم نے آپ سے عرض کیا کہ جہاد کوئی جنگ نہیں ہے، یہ کسی کو قتل کرنا نہیں ہے، جہاد کسی سے حکومت چھیننے کے لیے نہیں ہے، جہاد کسی سے دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی کی عزت برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جہاد گناہ کو ختم کرنے اور بھلائی اور نیکی کو پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ آسمانی خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا، جہاد فی سبیل اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایک شخص مال کے لیے جنگ کرتا ہے، دوسرا بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، تیسرا قوم کو عزت دلانے کے لیے لڑتا ہے؟ ان میں سے کس کی جنگ جہاد ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے کسی کی جنگ جہاد نہیں، بلکہ جو شخص صرف آسمانی خدا کو راضی کرنے کے لیے لڑتا ہے وہ مجاہد ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کسی نے اونٹ باندھنے کی ایک رسی حاصل کرنے کی نیت کی، اگر کسی نے اونٹ باندھنے کی ایک رسی حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو اس کی جنگ جہاد نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اپنے وجود کو باقی رکھنے کی جنگ تو جانور بھی لڑتے ہیں، کیا وہ جہاد کہلانے کے لائق ہے؟ اپنے وجود کی جنگ جہاد نہیں، درندگی ہے۔ دولت حاصل کرنے کے لیے قتل و غارت گری تو ڈاکو اور لٹیرے بھی کر لیتے ہیں۔ قتل و غارت گری کو جہاد نہیں کہا جا سکتا، اس کو لوٹ اور قتل و غارت گری ہی کہا جائے گا۔ اسی طرح سے حکومتوں کے بیچ اقتدار کی جنگ ہوتی ہے، اقتدار کی جنگ جس میں لوگوں کا قتل کیا جاتا ہے، اس کو بھی جہاد نہیں کہہ سکتے۔ یہ جنگیں جو حکومت اقتدار حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، یہ تو بادشاہوں اور حاکموں کا جنون اور پاگل پن ہوتا ہے۔ جہاد تو صرف وہ محنت اور کوشش ہے جو گناہ کو مٹانے اور بھلائی کو پیدا کرنے کے لیے کی جاتی ہے، تاکہ میرا پیدا کرنے والا مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور جہاد تو وہ جد و جہد ہے جو ایسا مجاہد کرتا ہے جس نے اپنے من کو گناہ سے، نفرت سے، تکبر سے، قومی عصبیت سے، ظلم سے، بے حیائی سے، دولت اور حکومت کی چاہت سے پاک کر لیا ہو، اور دنیا میں خیر اور بھلائی پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہو چکا ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، جہاد کا یہی وہ مطلب اور مقصد ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتا ہے۔ ہم نے گزشتہ 4 اسباق میں آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا، اور امید ہے کہ جہاد جیسی عظیم عبادت کے بارے میں آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جہاد دین میں ضروری ہے۔ لوگ جہاد سے خوف کھاتے ہیں، حالانکہ جہاد تو بیماری کے اس آپریشن کی طرح سے ہے جو ایک طبیب کو، ڈاکٹر کو، ماہر سرجن کو، ایک جراح کو کرنا ہوتا ہے، تاکہ جسم میں موجود گندا پھوڑا جسم سے دور کیا جا سکے اور جسم کو بیماری سے محفوظ بنایا جا سکے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ جہاد جیسی عظیم عبادت کے بارے میں خود بھی غلط فہمیوں کو اپنے اندر سے دور کریں گے اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی بتائیں گے، تاکہ اسلام اور جہاد کے تعلق سے ان کے دل میں موجود جو غلط فہمیاں شیطانوں کے ذریعے سے پیدا کر دی گئی ہیں وہ دور ہوں اور اسلام کا صحیح تصور ان کے دل میں پیدا ہو۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔